آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ پاکستان میں مختلف موبائل فون کمپنیز سے لوگوں کی چھانٹی کیوں؟ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاؤں گا دبئی میں ایک اجتماع جاری ہے، کون کون وہاں کی فضاؤں میں گھوم رہا ہے اہم شخصیات سے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جھوٹے بہت سارے اپنے دوروں کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں اور وہ خبریں چلائی جاتی ہیں معروف شخصیات کون ہیں، اور پاکستان کرپشن میں 140ویں نمبر پر برقرار، ایک درجہ نیچے کیسے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی جانب۔ پاکستان میں آج یعنی گزشتہ دن جو 30 تاریخ تھی، اس پر کئی کمپنیوں سے سینکڑوں لوگ خدا حافظ کر دیے گئے۔ اب یہ اطلاعات میرے پاس جو پہنچی ہیں وائس آف الیکٹرانکس کو، وہ کنفرم نہیں کیا کہ 1 ماہ کی ان کو تنخواہ دی گئی ہے یا نہیں، یعنی رخصتی کرنے سے قبل آئندہ آنے والے مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے، کتنے % لوگوں کو یہ دیا گیا اور کتنوں کو نہیں۔ ان میں بنیادی طور پر جو لوگ زیادہ تر فارغ ہوئے وہ پروموٹرز تھے، اور معروف چائنیز برانڈ جو چل رہی ہیں ان کے جو ہے برانڈ میں سے ہی اکثر چھانٹی کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ جو اے ایس ایم تھے ان کو پروموٹرز کا ہیڈ بنا دیا گیا، جبکہ پروموٹرز فارغ کر دیے گئے، مطلب ان کا درجہ نیچے کر دیا گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ ان کی تنخواہ یا مرات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا گیا۔ تو اگر دیکھا جائے یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں کی گئیں کم، جبکہ اطلاعات یہ ہے بہت ساری جگہ تنخواہیں بھی کم کی گئی ہیں، ان کے درجے کم کر دیے گئے، کسی کی 25%، کسی کی 30%، کسی کی 20% تنخواہیں بھی کم کی گئیں۔ یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں، ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی ہوتی ہے، تو یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ یہاں ثابت بھی ہوتا ہے، اس طرح کہ جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کے تو کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی نکالا نہیں جا رہا، لیکن غریب آدمی جو 25,000 روپے 30,000 روپے یا اس کے قریب تنخواہ لیتا ہے، سب سے پہلی تلوار اسی پر ہی گرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی آسائشوں میں اور دیگر مرات میں فرق نہیں آتا۔ یہ اسٹوری تو میں آپ کو کسی ٹائم اتفاق سے میں سناؤں گا کہ جو بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں ان کی تنخواہ سے زیادہ ان کا عیش و عشرت گواہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ اسٹوری میں بعد میں سناؤں گا، لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ بات کریں جو ہمارا ہدف ہے کہ بہت لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ہماری درخواست ہے اسی موقع پہ، میں ایک ادارہ جو کراچی میں 1-2 ادارے ہیں بڑے، ان کی میں تعریف نہ کروں تو ناجائز ہے۔ انہوں نے ہماری انفارمیشن کے مطابق بڑے معروف نام ہے، 4 دہائیوں سے کاروبار کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کی طبیعت کا دوسرا شخص کوئی موجود نہیں ہے۔ ان کے والد اور دونوں بھائی ہماری انڈسٹری کے لیے ایک تاج کی حیثیت سے رکھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ انہیں صحت دے، ان کے والد محترم کو بھی۔ انہوں نے ایک آدمی چھانٹی نہیں کیا، اور اس برے حالات میں بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری تنخواہ کم کی جا رہی ہے یا تم کل سے نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، رزق میں مزید، یہ ناچیز بھی دعا کر رہا ہے، اللہ قبول کرے، برکت عطا فرمائے ان کو، اور رزق میں وسعت دے، ان کو ثابت قدم رکھے۔ اسی طرح دوسرے دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ پلیز اس معاملے کو ذرا سا دیکھیں تاکہ بے روزگاری کم سے کم ہو۔ دوسرے آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں مختلف ٹرانزیشن گروپ کے کچھ شخصیات اور دیگر لوگ جو ہے وہ دبئی یاترا پہ ہیں، متحدہ عرب امارات میں ہیں، اور
ان میں معروف شخصیات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک سمٹ کیا گیا تھا، ان کی بھی جو عام شخصیات تھے، جو اطلاع ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اب حاجی عبدالرحمن صاحب ہیں، مظفر پراچا صاحب ہیں، اس میں شریک کار جو لوگ تھے، مثال کے طور پہ اطلاع ہے ذیشان یوسف صاحب ہیں، عثمان سلطان صاحب ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں ایک کمپنی کے شاہ زیب صاحب ہیں، اسی طرح حنین جاوید ہیں، اسی طرح عبدالرحمن صاحب ہیں، جو ایک برانڈ کے ایک جو معروف ڈسٹریبیوٹر ادارہ ہے اس کی اہم شخصیت ہیں۔ اسی طرح اور کئی شخصیات موجود ہیں۔ اب موجود ہیں یا نہیں ہے، اطلاع یہی ہے۔ اب وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیوں جمع ہے، یہ کہانی تو آپ کو یہ ناچیز سنائے گئی، لیکن ابھی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ دبئی یاترا شروع ہو چکی ہے، کوئی رزلٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے یہاں کاروبار بڑے، لوگ جو دکان بند کر چکے ہیں آج کی تاریخ میں بہت سارے، وہ دوبارہ آن ہو جائیں۔ آپ کو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں، اور اپنے کمنٹس بھی دیا کریں جو بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں دوستوں کے لیے جو پڑھتے ہیں، اور اپنے اسٹاف سے، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیں تاکہ آپ کی ورتھ نظر آئے۔ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو صرف بہت سارے معاملات میں وہ کہتے پھرتے ہیں، وعدے کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دلاسا دیتے پھرتے ہیں۔ وہ کچھ شخصیات میں سے ایک معروف نام بھی ہے جو آپ کو یہ ناچیز تفصیل سے کسی ٹائم بتائے گا کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ معروف شخصیت جو ہے وہ دلاسا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ گردش میں بھی تھے، لیکن کہیں سے کہیں چلتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں سے وعدے کیے جا رہے ہیں، وہ وعدہ ہی، وہ کہتے ہیں وہ قسم ہی کیا جو پوری ہو، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ لوگوں کے ساتھ آج 2 سال گزر گئے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، دعوے یہ ہوتے ہیں ہم نے کمٹمنٹ نہیں کی، اس کی وجہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان رائٹنگ تو نہیں کی لیکن زبانی تو آپ نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا۔ کسی کو دورے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پروگرامز کی کنونشن کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جن کے ذمے غیر ملکی دورے ہیں، ڈیلز ہیں، پیمنٹیں ہیں، وہ ادا کرنے میں ذرا ہچکچا رہے ہیں، تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں، اس معاملے کو حل کریں اس سے پہلے، کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہے لوگوں کو کہ معاملہ اوپر کی طرف جائے۔ بہت سارے دوست ہمارے اس بات کو عجیب سا محسوس کر رہے ہوں، لیکن ہم انتباہ کرتے ہیں، اسٹوری بعد میں سناتے ہیں آپ کو۔ انشاءاللہ اگر سنائی نہیں ہوگی تو یہ ناچیز بہت سارے چہرے بے نقاب کرے گا مختلف معاملات میں۔ اس کے علاوہ آپ کو آج بتاتا چلوں کہ پاکستان 140ویں نمبر پر برقرار ہے کرپشن میں 180 ممالک میں، اور اس میں سب سے ایک درجہ نیچے گیا ہے، پہلے 141 تھا، اب 140 پہ آ گیا ہے، تو یہ ایک 1 پوائنٹ جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، لیکن زیادہ کمی آنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بدترین ممالک ہیں اس میں سوڈان ہے، اپنا صومالیہ ہے، اور جو دیگر ملک ہیں سوڈان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک کار ہیں، اور سب سے جو ٹاپ پرائرٹی جو بہترین ملکوں میں سے ایک ڈنمارک فرسٹ ہے، سیکنڈ 2 ملک ہیں، اس میں فن لینڈ ہے اور نیوزی لینڈ ہے، یعنی دونوں لینڈ ہیں لیکن دونوں 87 پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں، تو ٹاپ 3 ہیں۔ ٹاپ 3 جو ہے وہ اس میں بھی ہیں موجود شام، جس میں تیسرا ملک شام ہے، جو بدترین، ذرا زیادہ کرپشن وہاں بہت زیادہ ہے، یعنی سوڈان ہے، شام ہے اور صومالیہ ہے۔ تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے، پاکستان
جو ہے وہ درجے کرپشن میں نیچے آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن تھوڑی تیزی سے نیچے آئے۔ مزید تفصیلات آپ کو خبریں دیتا رہے گا یہ ناچیز، دیکھنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔